السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر علی ہے اور میرا پین نیم جانب جی ہے۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی جو اس پلیٹ فارم سے گئی تھی، مولوی زندہ باد۔ اس نظم کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور مولویوں کا جو حلقہ ہے اس میں تو بہت مقبول ہوئی ہے، مجھے بہت شاباش ملی ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ فلسطین کا جو معاملات چل رہے ہیں، اسرائیل جو بمباری کر رہے ہیں، اس پہ پاکستان بھر کے ملاؤں نے جو ہے ایک قرارداد پیش کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرارداد جانب جی یعنی میں سناؤں، اور ان کو لگتا ہے کہ میں مولویوں کی جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ترجمانی کر سکتا ہوں۔ اور جو قرارداد جو ہے وہ مضمون کا شکل اختیار کر گئی ہے اور اس مضمون کا نام ہے ملا، جنگ اور فلسطین۔ پاکستان بھر کے ملاؤں نے بلا تفریق فلسطین کے معاملے میں قرارداد منظور کر لی۔ ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے بچوں مطلب مدرسے کے بچوں کو جنگ لڑنے، جہاد کرنے، جان دینے کے لیے اکسانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جگہ جگہ پمفلٹ چسپاں کیے جائیں گے جن پہ لکھا ہوگا جنت چاہیے تو جنگ میں جا۔ حوالے جوڑ کر کچھ ایسا مضمون تیار کیا جائے گا، ہر گھر سے بھٹو نہ بھی نکلے ایک جوان ضرور نکلے گا جس نے سر پہ کفن اوڑھا ہوگا، جو مڑ کے واپس نہیں دیکھے گا۔ یہ جنگ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اگر وہ ہماری شرائط مان لے۔ شرائط کچھ یوں ہیں۔ جنگ کی قیمت پیسوں میں نہیں ڈالر میں لی جائے گی اور اس دعا کے ساتھ کہ ڈالر بڑھتا رہے۔ شرط نمبر 2، ہماری آنے والی کم از کم ایک نسل، زیادہ نہیں، کم از کم ایک نسل سائیکل کی بجائے پراڈو میں آ جائے۔ شرط نمبر 3، ہمارے گھروں کے لیے نہیں مدرسوں کے لیے فنڈ دیا جائے، اس پیسے سے ہم بے شک اپنے گھر بنا لیں، یہ بات کی بات۔ شرط نمبر 4، ہمیں جنگ کے علاوہ بھی اسلحہ دیا جائے کیونکہ ہمارے دشمن پاکستان سے باہر ہی نہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ شرائط کچھ یوں تھی۔ اب بات رہی کہ ہم ملا اسرائیل کا ساتھ دیں، ہم ملا اسرائیل کا ساتھ دیں۔ ہمیں معلوم ہے اس بات پہ ہمیں لبرل بہت گالیاں دیں گے، ہم پہ بہت تنقید کی جائے گی، ہم پہ بہت برا کہا جائے گا، ہمیں بہت کچھ سنایا جائے گا، لیکن لبرل لوگ ہمیں برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان پہ جھانک لیں، اپنے گھروں میں جھانک لیں۔ ان کے نہانے کے صابن سے لے کے کھانے کی چاکلیٹ تک سب کچھ سامان، سارا سامان اسرائیل کا خریدا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے کنگنا کا بائیک آؤٹ کریں۔ اب آپ کہیں گے کون سی کنگنا، اتنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کنگنا ہے جو انڈیا کی ایک فلم میں جب اس کا دولہا اس کو شادی کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اکیلے ہی ہنی مون پہ چلی جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ کو یاد ہی ہے کون سی کنگنا؟ جی ہاں، وہ کنگنا جس کی وجہ سے رتک روشن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب تو آپ کو یاد آ گئی ہوگی نا۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہی ہے تو بالی ووڈ کا بائیک آؤٹ کریں نا۔ آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کا حاکم جب انڈیا آیا تھا اس نے ایک سیلفی بنائی تھی، اس سیلفی میں مودی بھی تھا۔ وہ سیلفی کس نے بنائی تھی؟ وہ سیلفی آپ کے روحانی لیجنڈ امیتابھ بچن نے بنائی تھی۔ جی ہاں، وہی سیلفی جس میں آپ کی شہزادی، آپ کی راتوں کی رانی، آپ کی محبوبہ، آپ کی شہزادی ایشوریہ رائے بھی موجود تھی۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو ان کا بائیک آؤٹ کریں۔ حال تو آپ لوگوں کا کچھ یوں ہے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ لوگوں نے عید کے دن اپنے بھائی، اپنے گھر کے بھائی سلمان بھائی کی فلم رادھے کو دیکھا، ریکارڈ اوپننگ دی۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈ اوپننگ دی۔ اور کس دن ریکارڈ اوپننگ دی؟ اس دن آپ نے ریکارڈ اوپننگ دی جس روز اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا۔ یہ دن کون سا تھا؟ یہ دن عید کا دن تھا۔ اگر ہم کچھ ڈالر کما ہی لیں گے تو آپ لوگوں کی نیندیں کیوں حرام ہو رہی ہیں؟ باقی رہی بات فلسطین کے حق میں جنگ لڑنے کے لیے، جی ہاں، ہم فلسطین کے حق میں بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ جی شرائط کچھ یوں ہیں اور سیدھی سادھی معصوم سی شرائط ہے۔ شرائط نمبر 1، اس جنگ کا سپانسر ایک ایسا ملک ہو جو ہرگز مسلمان نہ ہو، ہم مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتے۔ دوسری شرط، ایک ایسا ملک ہو جو امریکہ کے سخت مخالف ہو، مسلمانوں سے بھی زیادہ مخالف ہو۔ شرط نمبر 3، ایک ایسا ملک جس کی کرنسی ڈالر سے کم نہ ہو، زیادہ بے شک نہ ہو، قریب قریب ہو۔ شرط نمبر 4، اس جنگ میں ہماری اولادوں کو فائدہ نہ بھی ہو، نقصان بالکل نہ ہو۔ شرط نمبر 5، اس جنگ میں خطرہ زیادہ ہے تو مال پانی بھی زیادہ ملنا چاہیے اور اسلحہ بھی۔ شرط نمبر 6، اس جنگ کا بیس کیمپ پاکستان میں نہیں
اس جنگ کا بیس کیمپ اس ملک میں بنے جو ہمیں اسپانسر کرے. اور شرط نمبر 7 اور سب سے اہم شرط، جس ملک میں ہمارا بیس کیمپ ہو، جو ملک ہمارا اسپانسرڈ ہو، وہاں کی عورتوں سے ہمیں بار بار شادی کرنے کی اجازت ہو، وہاں پہ رہنے کی اجازت بھی ہو. شرائط کچھ یوں تھی. تو جو بھی ملک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر لے. ہمارے نمبر کھلے ہوئے ہیں، ہم رابطے کے لیے آزاد ہیں، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن جاتے ہوئے ایک انتہائی اہم نوٹ، ہو سکتا ہے کوئی ملک کہے کہ بھائی ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، آپ کو فورٹ نہیں کر سکتے، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں. ٹھیک ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، احتجاج میں حصہ لے لیں گے، لیکن ہم احتجاج موم بتی والوں سے بہتر کریں گے. ہمارا احتجاج میں فنڈ جو آئے گا وہ NGOs کو نہیں آئے گا، ہمارا احتجاج کا پیسہ ہمارے پاس آئے گا، ریٹ تھوڑا کم ہوگا، لیکن ہم احتجاج کریں گے بہت اعلیٰ قسم کا. شکریہ.